بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان. آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے نظم در مراد. میر ببر علی انیس اس نظم کے شاعر ہیں. گزشتہ لیکچرز میں یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے کہ در مراد میر انیس کے ایک مرثیے سے اقتباس ہے. یہ بات بھی ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ ریکال کر سکیں ساری بات. میدان کربلا میں یہ جو مرثیہ ہے، جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، یہ مرثیہ دراصل حضرت عباس علمدار کے شہادت کے واقعات پر مشتمل ہے. لیکن جو حصہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے اس مرثیے کا، در مراد نظم کے عنوان کے تحت، اس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے کی کربلا میں آمد کے احوال جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. امام علیہ السلام نے اور ان کے قافلے نے میدان کربلا میں پہنچ کر کربلا کی زمین کو دیکھ کر کن خیالات کا یا کن احساسات و جذبات کا اظہار کیا، یا امام علیہ السلام نے میدان کربلا میں پہنچنے کو کس انداز سے بیان کیا، میر انیس نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. وہ اس نظم کا تھیم ہے، یا یہ نظم ساری انہی خیالات پر مشتمل ہے. ابتدائی بند ہیں یہ حضرت عباس کی شہادت کے حوالے سے لکھے گئے مرثیے کے. ہم گزشتہ 2 لیکچرز میں اس کے کچھ بند دیکھ چکے ہیں. آج ہمارا اس نظم کے حوالے سے یہ آخری لیکچر ہوگا، اور اس لیکچر میں ہم آخری جو بند ہیں اس نظم کے، اس مرثیے کے جو سلیبس میں شامل ہیں، وہ ڈسکس کریں گے، ان کی تفہیم کریں گے اور تشریح کریں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم کے بند نمبر 4 اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، اس بند تک ہم نے تشریح کی تھی. آج اس سے آگے جو 3 بند ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے زاد، یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد، طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد، دیکھے گا یاس میں کرم کار ساز کو، تھامے گا دست موج سے دریا جہاز کو. اس بند میں کربلا کی خاک کے حوالے سے، جسے خاک شفا کہا جاتا ہے، امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے. توشہ کھانے کو کہتے ہیں، یا مسافر کے ساتھ جو کھانا بندھا ہوا ہوتا ہے اسے توشہ کہتے ہیں. زاد یعنی زیادہ، بڑھ کر رتبے میں کوئی چیز زیادہ ہو تو اسے کہتے ہیں زاد. یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد. زاد کا مطلب ہوتا ہے زاد راہ، جس طرح سے سامان یا سفر کی ضرورت کے لیے جو سامان اٹھایا جاتا ہے ساتھ میں ہوتا ہے، اسے زاد کہتے ہیں. زیاد یعنی بڑھ کر، قیمتی. طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، خوش نہاد خوش اخلاق نیک سیرت مرد، اس خاک کو طوفان میں اگر ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ لے آئے گی ہوائے موافق در مراد. ہوائے موافق مناسب حالات کو بہتر کرنے والی ہوا. در مراد یعنی اپنی مقصد تک وہ چیز پہنچ جائے گی. جب مکمل اس بند کی تشریح کریں گے تو آپ کو اس کو ہوائے موافق اور در مراد کی سمجھ آ جائے گی. بہرحال ہوائے موافق کے جو کیا کہتے ہیں لغوی معنی ہے وہ سازگار حالات ہیں. دیکھے گا یاس میں کرم کار ساز کو، کار ساز یعنی کام بنانے والا، اللہ رب العزت کی ذات. یاس نا امیدی، تھامے گا دست موج، موجوں کا ہاتھ یعنی دریا کی جو موجیں ہیں، اس دست موج سے دریا جو ہے وہ جہاز کو تھامے گا. اس بند میں خاک کربلا یعنی خاک شفا کی
تعریف یا تعارف امام علی مقام کرا رہے ہیں کہ یہ خاک کربلا اب مسافروں کا توشہ ہے اور یہی ہمارا زاد راہ ہے، اور رتبے میں یہ خاک آب خضر سے یعنی آب بقا سے بڑھ کر ہے۔ اس خاک کو جو بھی شخص طوفان میں ڈالے گا، اب یہاں پہ اس خاک کا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ کرامت یا معجزے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس خاک کو جو بھی طوفان میں ڈالے گا تو وہ طوفان بھی، سمندر میں اٹھتا ہوا طوفان بھی تھم جائے گا اور حالات جو ہیں وہ سازگار ہو جائیں گے اور انسان در مراد یعنی اپنا مقصد پا لے گا۔ دیکھے گا یاس میں کرم کار ساز کو، جب کوئی کشتی طوفان میں پھنسی ہو اور مایوسی کا شکار ہو جائے ملاح، تو اس خاک کو اس طوفان میں ڈال کے وہ خالق کے لوح و قلم رب العزت کے کرم کا معجزہ دیکھے گا، تھامے گا دست موج سے دریا جہاز کو، یعنی ایک ایسی کرامت ہوگی اس خاک شفا کی بدولت کہ وہ دریا وہ جہاز جن بھی مشکلات کا شکار ہوگا، دست موج خود اس جہاز کی، اس کشتی کی حفاظت کرے گا، اس کو تحفظ فراہم کرے گا۔ یہ خاک کربلا کا معجزہ آپ کہہ لیں یا خاک کربلا کی کرامت کہہ لیں کہ جو اس بند میں بیان کی گئی ہے، اور میر انیس نے یہ امام علی مقام کے زبانی اس بند میں بیان کیا ہے۔ امام علیہ السلام جب میدان کربلا میں پہنچے، امام علیہ السلام کو حالات سے اس چیز کا علم ہو چکا تھا۔ جی پچھلے جو بند ہم پڑھ کے آئے ہیں یا آگے اس مرثیے کے جو بند ہیں ان میں بھی یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام نے میدان کربلا کو اپنی قتل گاہ کے طور پر قبول کیا تھا، اور امام علیہ السلام یہ چیز جان چکے تھے کہ یہی میدان کربلا میری اور میرے ساتھیوں کی قتل گاہ ہے، یہی ہماری مشہد امام ہے، یعنی یہی ہماری شہادت کی جگہ ہے۔ تو اب امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں کا اور اپنے قافلے کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی خاک میں ڈیرے لگانے ہیں، روز قیامت تک ہمارا مسکن، ہمارا مقام اسی جگہ پر قرار پایا ہے۔ اب یہ امام علیہ السلام کے یہاں پہنچنے کے طفیل اور پھر اس عرض پاک پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے طفیل اس خاک کربلا کو یہ عزت ملی ہے جو امام علیہ السلام قبل از وقت اپنے ساتھیوں سے بیان کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی وہ خاک ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی قربانیاں پیش کریں گے، یہی وہ دھرتی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے مہمانوں کو قربانی کے لیے پیش کریں گے، اور اس کے نتیجے میں اس مٹی کو، اس دھرتی کو وہ اعزاز، وہ مقام حاصل ہوگا کہ رہتی دنیا تک ہر انسان اور ہر خطۂ ارض اس زمین کے ٹکڑے پر رشک کرتا رہے گا۔ امام علیہ السلام خاک شفا کی تعریف کرتے ہوئے اور خاک شفا کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بھی اس خاک پہ اپنے ڈیرے لگائے گا، یہاں پہ اپنے خیمے برپا کرے گا اور یہاں پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرے گا، وہ گویا آب خضر سے، آب بقا سے سیراب ہوگا۔ آب خضر یا آب بقا کے بارے میں روایت ہے، یہ ایک ہے تو میتھالوجی، ایک روایت ہے کہ آب بقا یا آب خضر جو ہے وہ جو بھی پی لے وہ تا حیات، تا ابد وہ حیات پا جاتا ہے، زندہ رہتا ہے، روز قیامت تک یا ہمیشگی کی زندگی اسے نصیب ہوتی ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو خاک ہے کربلا کی، یہ رتبے میں، مرتبے میں آب بقا سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو اس مٹی میں اپنی قربانیاں پیش کرے گا، جو اس خاک پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرے گا، جو اس دھرتی پہ حق کا علم سر بلند کرے گا، وہ گویا آب بقا سے بھی بڑھ کر منزل پا لے گا۔ اس کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی اور پائندگی پا جائے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ اس میدان کربلا میں اس خاک پہ حق کا علم سر بلند کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی مٹی اب ہمارا گھر ہے، یہی مٹی میں ہماری قبریں بنیں گی، اسی مٹی میں ہماری مزارات بنیں گے،
یہ مٹی مرتبے میں آب بقا سے بڑھ کر ہے۔ اس مٹی کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ اگر کوئی اس مٹی کو چٹکی بھر طوفان میں بھی ڈالے، سمندروں میں طوفان اٹھ رہے ہوں۔ اچھا، مٹی اور خاک یہ دونوں متضاد الفاظ بھی ہیں۔ اب ایک بڑا خوبصورت سا نقطہ یہاں پہ ابھارا گیا کہ طوفان میں اگر کوئی کشتی گر جائے، کوئی جہاز طوفان میں گر جائے، سمندروں میں اٹھتے ہوئے طوفان میں، تو کوئی اس خاک کربلا کی ایک چٹکی بھی اس طوفان میں ڈال دے گا تو وہ اس خاک کے معجزے دیکھ کر دنگ رہ جائے گا کہ وہی جو دریا یا سمندر اس کشتی کو ڈبونے پہ مائل ہوگا، وہی اس کشتی کی حفاظت کرنے پہ آ جائے گا۔ اس خاک کربلا کے طفیل ناسازگار حالات بھی سازگار حالات میں بدل جائیں گے۔ اس مٹی کا معجزہ دیکھنے کے لیے کوئی اسے طوفانوں میں یا مشکل حالات میں اس کا سہارا لے گا تو نتیجتاً وہ اپنے پروردگار کے کرم کا، اپنے پروردگار کی، اپنے کردگار کی نعمتوں کا مظاہرہ کرے گا۔ امام علیہ السلام دراصل اپنے ساتھیوں کا یہاں پہ حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے قافلے کے لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہم جب اپنی قربانیاں پیش کر دیں گے تو ہمیشہ کے لیے حق کا علم سربلند رہے گا، اور اس کے طفیل یہاں میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کا نام تا ابد روشن رہے گا، تا ابد زندہ رہے گا۔ اترا یہ کہہ کہ کشتی امت کا ناخدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا۔ حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر، کیا فضا۔ اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر۔ اترا یہ کہہ کہ کشتی امت کا ناخدا، یہاں پہ کشتی امت کا ناخدا سے مراد امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ اب یہیں پہ اپنے خیمے برپا کرو، یہی ہماری منزل ہے کہ جس کی ہم تلاش میں تھے، اب ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں اور اس سے آگے ہم نے نہیں بڑھنا۔ یہی باتیں ارشاد فرمانے کے بعد امام علیہ السلام اپنے راہوار سے، اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا۔ پیادہ پا یعنی پیدل کے لیے یہ لفظ کہتے ہیں، یعنی گھوڑوں سے اتر آنا۔ جب امام علیہ السلام گھوڑوں سے اترے تو سب لوگوں نے اپنی سواریوں کو چھوڑ دیا، وہ سب نیچے آ گئے۔ حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر، کیا فضا۔ اب یہاں پہ دیکھیں میر انیس نے اپنی بڑی تخلیقی صلاحیتیں، میر انیس نے اپنا مظاہرہ کیا فن کا کہ ایک خوبصورت منظر آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا۔ امام علیہ السلام اپنے گھوڑے سے اتر کے اپنے احباب کو، اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے کہ اس خوبصورت نظارے کو دیکھو۔ ترائی دریا یا ندی کے کنارے جو زمین ہوتی ہے قریب، جس میں کچھ نہ کچھ گیلا پن موجود ہوتا ہے، نمی موجود ہوتی ہے، اس نمی والی جگہ کو یا اس مرطوب جگہ کو ترائی کہتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ نمی کی وجہ سے اور دریا کے کنارے پہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑی ٹھنڈی اور بڑی اچھی جگہ ہوتی ہے، ایک خوشگوار احساس انسان کے اندر پیدا کرنے والی جگہ ہوتی ہے۔ تو امام علیہ السلام اس جگہ کی، یعنی میدان کربلا کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ کیا خوبصورت زمین ہے، کیا نہر ہے۔ یہ نہر یہاں سے مراد نہر الکما جو دریائے فرات سے نکل کے کربلا کے قریب سے گزرتی ہے، جس کے کنارے امام علیہ السلام نے اپنے قافلے کے خیام نصب کیے، جو بعد میں 7 محرم کو وہاں سے ہٹائے گئے۔ کیا فضا، کیا خوبصورت فضا۔ امام علیہ السلام اپنے قافلے کو، اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کربلا کے حسین و جمیل منظر بیان کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام جب یہ جانتے ہیں کہ یہی قربان گاہ ہے ہمارے قافلے کی، ہمارے ساتھیوں کی، تو امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور ساتھ میں ایک انداز میں قربانی کے لیے آمادہ کرنا اور ساتھ میں اس قربانی کی قدر و منزلت بیان کر رہے ہیں۔ یہ زمین اس قدر حسین و جمیل لگی سارے قافلے کے لوگوں کو کہ کیا ہوا، اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر۔ اس وسیع و عریض میدان کو دیکھ کر حضرت علی اکبر ابن امام حسین علیہ السلام شگفتہ ہو گئے، یعنی کھل اٹھے، مسکرانے لگے،
خوشگوار احساسات ان کے اندر پیدا ہوئے۔ عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، جھومنا بھی یہاں پہ مراد خوشی کا اظہار ہے۔ امام علیہ السلام نے جب اپنے قافلے کے لوگوں سے بیان کیا، اپنے راہوار سے اتر کے، اور اس کربلا کی خوبصورت فضا اور اس خوبصورت ماحول کی تعریف کی، تو باقی سب لوگ بھی اس خوبصورت منظر میں محو ہو گئے اور اس خوبصورت منظر کی تعریف کرنے لگے۔ حضرت عباس اس دریا کو دیکھ کر خوشی سے جھومنے لگے، حضرت علی اکبر اس وسیع و عریض میدان اور اس خطۂ زمین کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ بولے جے اشک بھر کے، اب یہیں سے یہ ساتھ میں جڑا ہوا یہ اگلا بند ہے، بولے جے اشک بھر کے شہنشاہ سر بلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند، کی مسکرا کے عرض کے یا شاہ ارجمند، بس جان تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند، شیر اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ اب اس بند کی تشریح آپ، یہ پچھلا بند جو ہم نے دیکھا جس میں عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، اس کے ساتھ مل کر ہی آپ اس بند کی تشریح کو دیکھیں گے کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام اپنے احباب سے میدان کربلا کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے، اور جس بند میں کہا گیا کہ حضرت عباس اور حضرت علی اکبر میدان کربلا کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوش و خرم ہو گئے اور خوشی سے جھومنے لگے، تو مولا امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھی، انہیں اظہار مسرت کرتے ہوئے دیکھا، تو بولے جے اشک بھر کے شہنشاہ سر بلند، شہنشاہ سر بلند یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام، اشک بھر کے یعنی آنکھوں میں آنسو بھر آئے امام علیہ السلام کے، اور آنکھوں ظاہر ہے کہ وہ شہادت کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ یہ قتل گاہ ہے، یہ مقتل ہے میری اور میرے ساتھیوں کی، یہ قتل گاہ ہے میرے قافلے کی، میرے خاندان کے لوگوں کی، میرے احباب کی، میرے عزیزوں کی، میرے قریبی لوگوں کی قتل گاہ ہے۔ تو اس احساس سے، ایک غم کے احساس سے امام علیہ السلام نے آنکھوں میں اشک بھرے یعنی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کو مخاطب کر کے، اور اگر اس میں صیغہ واحد آگے استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ ہم مراد حضرت عباس کی لیں گے، کیونکہ یہ جو مرثیہ ہے یہ حضرت عباس کی شہادت کے واقعات کے حوالے سے ہے۔ ویسے ہم تصریح کرتے ہوئے حضرت عباس اور حضرت علی اکبر دونوں کے حوالے سے یہ بات لے سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے دونوں کو مخاطب کر کے، حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا یہ مقام تمہیں بہت پسند ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تمہیں یہ مقام بہت پسند ہے، تمہارے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ تمہیں بھی یہ مقام پسند ہے۔ تو آگے سے حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کیا کہتے ہیں کہ مسکرا کے عرض کہ یا شاہ ارجمند، شاہ ارجمند کے معنی ہوتے ہیں بلند مرتبے والا، یعنی امام علی مقام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یا شاہ ارجمند، یا مولا کائنات، بس جہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند۔ یہ اتنا حسین و جمیل منظر ہے، یہ اس قدر خوبصورت منظر ہے کہ یہاں پہ تو ایک راحت و مسرت کا احساس اس قدر بڑھ کر ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ آنکھ اس منظر پہ بند ہوئی جاتی ہے۔ یہ بڑا خوش کن مرحلہ ہے ہمارے لیے کہ اس مقام پہ جس پہ ہم پہنچے ہیں، یہ مقام اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر، اس فضا کو محسوس کر کے، اس ماحول میں سانس لے کر ہماری خوشی سے آنکھیں بند ہوئی جاتی ہیں۔ آنکھیں اس قدر ہم راحت اور مسرت اور آرام و سکون محسوس کر رہے ہیں اس منظر پہ، یہ آنکھوں کو اتنا راحت پہنچانے والا منظر ہے کہ آنکھیں گویا آرام و سکون کے لیے بند ہوئی جاتی ہیں۔ شیر اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ حضرت عباس اور حضرت علی اکبر یہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کی جو مرضی ہے اور اللہ کی جو ہم پر عنایت ہے کہ ہم نے حق کی صدا بلند کرنی ہے، اور ہم نے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا علم بلند کرنا ہے، ہم نے دین خدا اور دین محمدی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنی ہیں۔ یہ قربانیاں اللہ ہماری قبول کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر عنایت ہے۔ سو اب یہ میدان کربلا جسے آپ نے ہماری منزل قرار دیا ہے، گویا یہ رب کی عنایت ہے، شیر اب یہیں رہیں گے، یعنی حضرت عباس اور ان کے قافلے کے لوگ مولا امام حسین، اس حوالے سے حضرت عباس اور حضرت اکبر فرما رہے ہیں کہ اب ہم یہیں رہیں گے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ ہماری جو آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہیں، ہم جو مسرت کا اظہار کر رہے ہیں،
امام علی مقام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ حضور ہم اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ منظر ہی اس قدر حسین و جمیل ہے، یہ خطہ ارض ہی اس قدر خوبصورت ہے۔ اب وہ خطہ اراضی جب وہ زمین کا جو ٹکڑا ہے میدان کربلا، اس کی اہمیت اور منزلت اور قدر بیان کی جا رہی ہے، اس کی قدر و قیمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ زمین ہی ایسی بلند مرتبے والی ہے کہ اس کو دیکھ کر ہمارے اندر اس مسرت اور خوشی کے احساسات جنم لے رہے ہیں۔ اسی باعث ہمارے چہروں پہ شگفتگی آ گئی ہے اور ہم مسکرا رہے ہیں یا ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ گویا جب جس زمین کو، جس دھرتی کو، جس مٹی کو، جس خاک کو امام علی مقام نے پسند فرمایا، امام کے قافلے کے لوگ، امام کے قریبی، امام کے بھائی، امام علیہ السلام کے بیٹے، وہ بھی اس زمین کو، اس دھرتی کو، اس مٹی کو ایک احترام کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اسے پسند فرما رہے ہیں۔ یہ ہم نے جو اب تک پڑھا یہ ابتدائیہ ہے، یہ بنیادی بند ہیں حضرت عباس کی شہادت کے واقعات کے حوالے سے میر انیس کے کہے گئے مرثیے کے۔ لیکچر تو ہمارا یہیں پہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کے جو سوالات ہیں وہ میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ مرثیہ کی تعریف پہلے ہو چکی ہے کہ کسی کی موت کے حوالے سے جو غم کے جذبات کا اظہار، جب موت کے واقعات کا جو بیان کیا جاتا ہے اس نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ شاہدیں کشتی امت کا ناخدا، شہنشاہ سر بلند، ان تمام تراکیب سے کون سی ہستی مراد ہے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ان سے مراد ہے۔ پایا در مراد بڑی خاک چھان کے، تشریح کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ اس مصرے میں امام علی مقام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا، حق کا علم بلند کرتے ہوئے اور ہر جگہ پہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے ہم بڑی مشکلات اور مصائب سے گزرے، لیکن اب ہم نے در مراد پا لیا، یعنی ہم سرزمین پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنے مقصد کو پا لیں گے اور راہ خدا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے۔ جملوں میں اس طرح استعمال کریں، یہ جملوں میں استعمال سوال نمبر 4 آپ اپنے طور پہ خود کر لیں۔ دوسرا مرثیہ مصرع بیان کریں، یہ بھی آسان سا سوال۔ ہر پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، بستر لگاؤ شوق سے، سرز پاک کر اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر۔ یہ اس کے دوسرے مصرے جو ہیں یہ آپ اپنے طور پہ نظم میں سے دیکھ کے لگا سکتے ہیں۔ اور ثنائے بدائے میں ہم صنعت حسن تعلیل کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور صنعت حسن تعلیل ویسے آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ کلام میں کسی بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو در حقیقت اس کی وجہ نہ ہو لیکن کلام میں خوبصورتی پیدا کرتی ہو، حسن تعلیل کہلاتی ہے، اور اسی کو صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اب مثلا فلک کے سر جھکانے کی بات دوسرے بند میں کی گئی ہے، تو یہ صنعت حسن تعلیل ہے۔ حسن تعلیل کی 2 مثالیں پیش کریں۔ اچھا، یہاں پہ حسن تعلیل کی 2 مثالوں کے بارے میں بات آ گئی ہے، تو بہتر ہے کہ میں اس نظم میں سے حسن تعلیل کی 2 مثالیں آپ کے لیے پیش کر دوں، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ ہم صرف حسن تعلیل کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن حسن تعلیل کی 2 مثالوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو میر انیس کا ہی ایک اور مرثیے کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ یہ ایک صنعت حسن تعلیل کی مثال ہے۔ صنعت حسن تعلیل کی مثال کے طور پر ایک اور شعر بڑا مشہور و معروف ہے آتش کا، جو پیش کیا جاتا ہے کہ زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سزر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ یہ 2 مثالیں میں نے پیش کر دی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ 1-2 مثالیں پیش کر کے یہ سوال نمبر 6 کمپلیٹ کریں گے۔ مشقی سوالات آپ نے صرف سوال نمبر 6 کر لیں اور سوال نمبر 1 کر لیں، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 6 کے جوابات لکھ لیں۔ باقی جتنے بھی سوالات ہیں وہ آپ کی تصریح کے اندر ہی ڈسکس ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو ضابطہ تحریر میں لانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ہوم ورک کی سلائیڈ دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ اس مرثیے کا، میر انیس کے اس مرثیے کا آخری بند جو ہمارے نصاب کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن یہ مرثیے کے آخری جو بند ہے یہ دعائیہ، مرثیے کے جو حصے ہیں، جو اجزاء ہیں، ان میں سے آخر میں بین کے بعد دعائیہ بند بھی کچھ ہوتے ہیں،
تو یہ آخر میں اس مرثیے کا ایک دعائیہ بند ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ دعائیہ بند بھی آپ کو سنا دوں، آپ سن لیں، اور پھر اس کے بعد ہم ہوم ورک کی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں. یہ مرثیے میں حضرت عباس کی شہادت کے واقعات بیان کرنے کے بعد اب بین، اور اس کے بعد بین بھی بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ بند ہے، آخری بند ہے، جو کہ 245 بند پہ مشتمل یہ مرثیہ ہے. اس 245ویں بند میں میر انیس فرماتے ہیں: مولا ذریعہ پاک پہ بلوائیے شتاب، اب ہجر کی انیس کے دل کو نہیں ہے تاب، رہ جائے گی ہوس جو دیا عزیز نے جواب، خاک شفا ملے مجھے یا ابن بو تراب، اچھی نہیں مریض کو دوری مسیحی سے، حسرت جو ہے کہ روں لپٹ کر زریح سے. تو یہ دعائیہ بند اس لیے بھی کہ یہ ایک طرف سے ہماری طرف سے بھی دعا ہے. ہوم ورک کی سلائیڈ ہم دیکھ لیتے ہیں. نظم کے بند نمبر 5 تا 7 کی تشریح لکھیں. جو ہم نے آج کے لیکچر میں 3 بند پڑھے ہیں، 5واں، 6واں اور 7واں، ان 3 بند کی جو آپ نے تشریح لکھنی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.